میں فرصت ہے تو توجہ نہیں دیں گے. جب موت آئے گی نا پھر فوراً ایک ہی تڑپ ہوگی کہ ہمیں خدا نے دنیا میں بھیجا تھا عمل کے لیے، ہم نے عمل نہیں کیے، خالی ہاتھ آئے، اسی لیے بس ایک ہی تمنا سے کیا فرماتے ہیں سورہ مبارک مومنون کی 100 نمبر ہے، حتی اذا جاءہم الموت، جب اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے جب ان کے اوپر موت آ جاتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ موت آنے کے ساتھ فوراً کیا کہتے ہیں؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، پروردگار ہمیں واپس پلٹا دے دنیا کی طرف، ہم دنیا میں جائیں گے. کیا کرو گے دنیا میں جا کے؟ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، دنیا میں جا کے عمل صالح بجا لاؤں گا جس کو میں نے ترک کیا تھا، جس کو انجام دینا تھا نہیں دیا ہوں، غلطی سے خالی ہاتھ آئے ہوں. اب تو یہاں سے خدا عالم کی درگاہ میں التجا کر رہے، چیخ رہے، چلا رہے کہ کیا کریں؟ قال رب ارجعونی، پروردگار مجھے پلٹا دے. یہاں کی کیا کرو گے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدا عالم کیا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کلا، بس بہت ہو گیا، بابا کام ختم ہو گیا، ہاتھ سے موقع کو فرصت کو کیا ہے آپ نے گھما دیا. اسی لیے امیر المومنین السلام کیا فرماتے ہیں؟ الفرصت تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر، فرصت آپ کے پاس ایسے گزر جاتی جیسے آسمان سے بادل گزر جاتے ہیں. بادل آئے تو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، گزر گئے تو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن آتے ضرور ہے. اسی طرح زندگی میں فرصت ہے عمل کے لیے، اور وہ بھی جوانی میں جو عمل ہے وہ انسان کے لیے. اور خدا بندہ فرماتے ہیں کیا؟ بغیر عمل کے ممکن ہی نہیں ہے. اور عمل میں بھی انبیاء علیہ السلام کے آج ہم پیروکار ہیں، ان کے کلمہ وہ ہے تو مشخص کریں. امیر المومنین السلام حکمت نمبر 96 فرماتے ہیں کیا؟ بغیر عمل کے امکان نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء کے پاس کون قریب ہو جائیں گے؟ انبیاء سے کیا ہے؟ انبیاء کی شفاعت کن کو نصیب ہوگی؟ صرف انبیاء کی کلمہ پڑھنے سے ان کے ایمان کی نہیں، آپ کچھ نہ کچھ عمل تو ساتھ دے کے جائیں گے. ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به، حکمت نمبر 96 فرماتے ہیں بے شک انبیاء کے پاس سب سے قریب لوگ وہ ہوں گے اعلمهم بما جاءوا به، جو انبیاء نے دین لے کے آئے تھے، جو دستور لے کے آئے تھے، اس دستور کے مطابق زندگی گزارتے، اس دستور کو جانتے تھے. اب امام علیہ السلام یہ حدیث کہنے کے بعد خود سے دلیل قرآن سے لاتے، وَتَلَا بعد ذلك، بعد میں تلاوت کرتے اس آیت کی، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، بے شک ابراہیم کے لیے سب سے بہترین لوگ وہی ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، وهذا النبی والذین آمنوا، اور اس نبی خاتم الانبیاء کے لیے بھی سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح انجام دی. اب قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے بعد امیر المومنین فرماتے کیا؟ ان ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد وآل محمد من اتی اللہ، نبی پاک کا دوست اور ولی وہ ہے جس نے خدا کی اطاعت کی. وَإِن بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ، اگرچہ وہ خونی لحاظ سے اس کا رشتہ بہت دور کا تھا. پیغمبر پاک مدینے میں تھے، عرب زمان تھے، لیکن ایک مومن جو پیغمبر پاک کی پیروی کرتا تھا وہ پاکستانی کسی کونے میں بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ پیغمبر پاک کے دوست اور ولی ہیں. وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پیغمبر پاک کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے من عصى اللہ، جس نے پیغمبر پاک کے اور خدا کی نافرمانی کی ہے. وَإِن قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ، اگر جو وہ ایک خونی رشتہ ہے، پیغمبر پاک کے گھر میں رہتے تھے، پیغمبر پاک کے کیا ہے؟ چچا تھے. تب پر زیادہ عابد ہوتا، خدا عالم نے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، پیغمبر پاک کے چچا تھے، کہا کہ خدا کی مخالفت، معیار اور ملاک ایمان کے بعد عمل صالح نہ ہو تو پھر تباہی ہے، بربادی. اور عمل صالح بھی دیکھیے، اگر عمل صالح نہ ہو تو پیغمبر پاک کے گھر میں رہتے ہوئے پیغمبر پاک کی سب سے قریبی رشتہ بیوی ہے تو بھی نجات ممکن ہے. اگر عمل صالح ہو تو سب سے بڑے دشمن خدا فرعون کی بیوی ہے تو بھی نجات پائے. یہ سورہ مبارکہ تحریم میں دیکھیں 10 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط، خدا عالم کافر لوگوں کو مثال دے رہا ہے. کن کے؟
نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دے رہا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادین صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. دو عظیم انبیاء کے ماتحت زندگی گزارتے تھے، لیکن کیا کیا؟ فخانتاہما، عمل میں خیانت کیا، عمل میں ان کے ساتھ نہیں دیا، تو کیا ہو گیا؟ ولم یغنی عنہما من اللہ شیئا. دو نبیوں کے بیوی ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. نبی کے گھر میں تھے، نبی کی بیوی تھے، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ہم نے کہہ دیا کہ ان دونوں کو جہنم جانے والوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے. کیونکہ خدا صریح قرآن میں کہتا ہے کہ صرف رشتے بننے سے، صرف اور صرف تعلقات جوڑنے سے نجات نہیں ہے، نجات کے لیے عمل ہے، عمل. اور پھر 10 نمبر آیت سورہ تحریم کی 9 نمبر آیت 10 نمبر آیت میں خدا فرماتے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تمام مومنین کے لیے خدا مثال دے رہا ہے. کس کا؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال دے. فرعون جو خدا کا دشمن ترین شخص ہے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کیا ہے؟ انتہا کرنے والا دشمن خدا کی بیوی ہے. لیکن کیا ہے؟ خدا مثال دے رہا ہے عمل کی وجہ سے کس مقام تک پہنچ گئی. جنت میں 4 عظیم خواتین ہیں جنت کے سرداروں میں سے، ان میں سے ایک فرعون کی بیوی، عمل کی وجہ سے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. فرعون اور فرعون والوں کے عمل سے مجھے نجات دے، مجھے عمل صالح والوں سے ملا دے. خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جنت کے سرداروں میں عمل صالح ہو، عمل نہ ہو تو تباہی ہو، بربادی. اور جب عمل میں بھی دیکھیں، عمل میں بعض اوقات کی تباہی بربادی. عمل کا تو انسان عمل میں لگا ہے، عمل کی کوشش میں لگا ہے، لیکن نہیں دیکھتا ہے کیفیت بھی دیکھنا ہے. عمل کیفیت میں عمل زیادہ ہونا چاہیے، لیکن کیفیت میں کیا ہو؟ عمل قبول ہو، احسن عمل ہو، خدا کی درگاہ میں قبول ہونے والا عمل، ورنہ نجات نہیں.